حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے ساری عمر عبادت اور ریاضت میں گزاری. اللہ کے ایسے ولی تھے کہ وہ جس روز پیدا ہوئے اس روز سے شریعت کے حامل تھے. پیدا ہونے کے چند گھنٹے کے بعد سحری بند ہو گئی اور آپ کی زندگی کا وہ پہلا دن تھا. پھر بھی آپ نے اس کی اوپر آپ پہ مکلف نہیں تھے، آپ پہ کوئی شریعت لاگو نہیں تھی، لیکن آپ نے بتایا کہ نانا کی شریعت کا میں اتنا پابند ہوں کہ میں زندگی کا پہلا دن ہے اور چند گھنٹے کے بعد سحری بند ہو گئی ہے. اور سحری ان کے لیے بند ہوئی جو بالغ ہیں، جن پر روزہ فرض ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا پورا اہتمام کیا. 30 دن تک آپ نے روزے کے وقت میں اوقات میں ماں کا دودھ نہ پیا، سحری میں پی لیتے اور پھر افطاری میں پیتے. آپ نے بچپن میں بھی شریعت کی سی پابندی کی. یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ حضور غوث العظم نے بچپن سے روزہ رکھا اور پہلی سال سے روزہ رکھا. تو شرم آنی چاہیے ان جاہل پیروں کو جو تصوف کا نام لیتے ہیں، سرکار غوث پاک کا نام لیتے ہیں، شہنشاہ بغداد سے اپنی عقیدت کا بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد جہالت کے کام کرتے ہیں، شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں. سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا غیر شرعی کسی کام میں کوئی تعلق نہیں ہے. خدا فرماتے ہیں وہ بات جس کی شریعت کو گواہی نہ دے شریعتاً گمراہی ہے. آپ اپنی زندگی کو اگر رسول اللہ کے دین پر لانا چاہتے ہیں تو حضور غوث پاک کا ایک جملہ جو غنی طالبین میں لکھا ہوا ہے یہ کافی ہے کہ وہ بات جس کی شریعت نے کوئی گواہی نہ دی شریعتاً گمراہی ہے. تو خدا اپنے آپ کو شریعت پہ لے کر آئے. جب وہ زندگی کے پہلے دن سے شریعت کے حامل ہیں تو کیا میں بالغ ہونے کے بعد بھی شریعت پہ عمل نہ کروں؟ میں شریعت کو نہ سیکھوں، نہ سمجھوں؟ شریعت کا سیکھنا اور سمجھنا، عمل کرنا بہت ضروری ہے. حضور غوث العظم کی زبانی عقیدت و محبت یہ ہے کہ میں سرکار غوث پاک کا مرید ہوں، اور عملی عقیدت و محبت یہ ہے کہ میں ان کی شریعت جس طرح انہوں نے اتباع کی شریعت کی ایسی میں بھی اتباع کروں. جیسی انہوں نے نانا سے محبت کی ہے زبانی، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمیں یا رسول اللہ کہنے والوں سے ہمیں پیار ہے اور حضور سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں. ہم حضور کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. لیکن کیا چہرے پہ ہمارے جوانوں کو داڑھی قبول ہے؟ غلامی رسول میں ہم جان دینے کو تیار ہیں تو کیا شیطان کی پیروی چھوڑنے کو تیار ہیں؟ کیا گناہوں کے کام چھوڑنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم تیار ہیں کسی اور کام کے لیے جو شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب سرکار غوث العظم دستگیر نے بڑی لمبی چوڑی عبادت کی ہے، ساری عمر عبادت میں گزاری ہے اور آپ کو اللہ نے 91 سال کی زندگی عطا فرمائی. جب زندگی کے آخری ایام آئے نا تو آپ بہت نحیف اور کمزور ہو گئے تھے، تو آپ نے بہت سارے وظائف چھوڑ دیے، بس ایک وظیفہ باقی رہا آپ کا، وہ آپ پڑھا کرتے تھے. غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے جو چیز وراثت میں آپ کو ملی، جو آپ کے والد نے چھوڑی تھی، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا. جب آپ والدہ سے اجازت اور رخصت لے کے جانے لگے نا سفر کی طرف، طلب علم کے راستے میں، رسول اللہ کے راستے میں، حضور کے دین کے راستے میں، جب آپ نکلنے لگے تو آپ کی والدہ نے کہا بیٹا عبدالقادر، تمہارے باپ نے وراثت میں تمہارے لیے ایک رکا چھوڑا ہے، اسے لے کر چلے جاؤ. جب آپ نے وہ رکا لیا، پڑھا تو اس کے اوپر یہ الفاظ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الکافی کسدۃ الکافی وجد الکافی کفا فی الکافی ولکل کافی ونعم الکافی وہو الکافی وللہ الحمد. اتنا خاص اور اتنا اہم وظیفہ کہ جب شہنشاہ بغداد نے سارے وظائف چھوڑ دیے، بڑھاپے کی نکاہت اور کمزوری، اس کے باوجود اللہ کا ذکر جن لفظوں سے کرتے نا وہ یہ تھے اللہ الکافی، اسے نہ چھوڑا. اس کی اگر میں ہزاروں آپ کو فوائد بتاؤں، اس کی تفصیلات بتاؤں، اس میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو بھی وہ میں آپ کو بتاؤں. لیکن کیا یہ ایک بات کافی نہیں اس کے سمجھنے کے لیے کہ جب سارے چھوڑ دیے تو جن لفظوں سے وہ رب کو یاد کرتے اس کا ذکر فرماتے وہ الفاظ یہ تھے اللہ الکافی. تو کیا میری سمجھ اور سرکار غوث پاک کی سمجھ، آج کے کسی مولوی و مفسر کی سمجھ اور حضور غوث پاک کی سمجھ برابر ہے؟ تو یہ کافی نہیں ہے کہ شہنشاہ بغداد نے سب چھوڑ دیا نا، سب کو چھوڑ دیا، تو پھر جسے ایک کو قائم رکھا نا وہی الفاظ تھے. تو یہ کتنے اہم ہوں گے، کتنی فضیلت والے ہوں گے، کتنی برکت والے ہوں گے
کتنی قبولیت والے ہوں گے، کتنے رب سے جوڑنے والے ہوں گے کہ جو لفظ شروع ہوتے ہیں اللہ الکافی سے اور وللہ الحمد پہ ختم ہوتے ہیں. یہ 8 لفظ ہیں جو کہ اسم اعظم کا مرکب ہے، اسم اعظم کا مرکب ہے، اور ہر ایک کے اندر اسم اعظم کی خوبی ہے. وہ قبولیت کرتا ہے، بندے کو اس مقام پہ لے جاتا ہے جہاں پر بندہ مقام مستجابات پہنچ جاتا ہے، وہ دعوت مستجابات ہو جاتا ہے. وہ جس کے لیے جو دعا کرے وہ قبول ہو جاتی ہے. اپنی بات نہیں کر رہا کہ اپنے لیے کرے، وہ کسی کے لیے دعا کرے تو قبول ہو جاتی ہے. اتنی اہم دعا ہے. مریض کو اس سے دم کرے تو شفا ہوتی ہے، بیمار سے پڑھے تو شفا ملتی ہے، مجبوری سے پڑھے تو اس کی مجبوری ختم ہوتی ہے، تنگ دست سے پڑھے تنگ دست ختم ہوتی ہے، بے اولاد سے پڑھے اس سے اولاد ملتی ہے، بے علم پڑھے اس سے علم ملتا ہے. اس تسبیحات کو یہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے، بس زندگی کے ہر شب و روز میں بہت سارے مفسرین نے، بہت سارے لوگوں نے اس کو لکھا کہ ہر نماز کا 11 بار پڑھیں. اگر ایسا ہو سکے تو بہت اعلیٰ بات ہے، یہ نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، دن بھر میں 21 بار پڑھ لیں. نہیں پڑھ سکتے، بہت زیادہ مصروفیت تو 11 بار پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور. پھر ایسی بھی کیا مصروفیت کہ جس مراد کو پانے کے لیے میں پوری دن اور رات و دن تک دو کرتا ہوں، اس مراد کو وہ مل رہی ہے مجھے 2-4 منٹ کی محنت سے، تو مصلی پہ بیٹھ کے مجھ سے محنت نہیں ہوتی اور میں کہتا ہوں میں تھکا ہوا ہوں. تو یہ کیسی تھکاوٹ ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جہاں سے ملنا ہے وہاں سے دور ہیں. ملے گا تو رب کے پاس سے، جو آرزو مراد پوری ہوگی اور رب کے پاس سے پوری ہوگی. رب کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی دروازے ہیں اور زاویے ہیں وہ اس کام کے لیے نہیں ہے کہ میری کوئی مراد کا حصول مکمل کر سکے. بس جو ملے گا رب سے ملے گا، وہ ہر شے پہ قادر ہے. تو اس قادر مطلق کی بارگاہ میں ان لفظوں سے مناؤ، ان لفظوں سے بڑھاؤ. اور پھر رمضان میں تو قبولیت کے آثار اور بڑھ جاتے ہیں. رمضان میں قبولیت کے آثار اور بڑھ جاتے ہیں جب میں رمضان میں کروں گا تو. اس لیے بزرگان دین سلسلہ عالیہ قادریہ بدریہ کے بزرگ و نائب غوث الاعظم سرکار بدرالہند بہاؤالدین بدرالہند بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ رمضان میں اس کا چلہ کر لیا کرو. بہت آسان ہے، 121 مرتبہ روزانہ پڑھیں، 22 راتوں تک. چاند رات سے شروع کریں، 21ویں رات کو مولا علی کی شہادت والے دن اس کو ختم کریں، اور جو پڑھا ہے اسے ایصال ثواب کریں. جب آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے اندر ایک روحانی قوت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے روحانی قوت ملتی ہے. اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، تو اس لیے اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، جتنا کریں گے روح اتنی مضبوط ہوگی. تو ایک روحانی قوت ملتی ہے کہ آپ نے لگاتار شب و روز کی محنت سے 22 دن تک لگاتار آپ نے جو ہے اس وظیفے کو مکمل کیا اور اس کے چلے کو مکمل کیا. اس کا فضل یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ صدر فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرماتا ہے. قلب میں میرا رب جاگوزی ہو جاتا ہے. اور یہ وہ کلمات ہیں ہمارے لیے، تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے پیر و مرشد سرکار غوث الاعظم، اور ہمارے پیر و مرشد نہیں، سلسلہ چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، تمام سلاسل کو جو فیض ہے نا وہ غوث پاک کا ہے. تو تمام اولیاء اللہ پہ فیض کی بارش برسانے والے، کرم کی برسانے والے، خود کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے خزانے کو دونوں ہاتھ سے لٹانے والے وہ غوث پاک ان لفظوں کے ذریعے اپنے رب کو مناتے ہیں. آپ ان لفظوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی کوئی مراد ایسی نہیں رہے گی جو پوری نہ ہو. آسان یہ ہے کہ نماز کا 11 پڑھ لیا جائے. اگر مجبوری ہے تو آپ 21 بار دن میں پڑھ لیں، لیکن یہ ایسی دعا ہے کہ پڑھیں ضرور. اور ان رمضان کی ساعتوں میں، ان راتوں میں، ان لوگ 22 دن پڑھنا ہے اپنے 121 مرتبہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے. سرکار غوث پاک کی محبت یہ ایک زینہ ہے اللہ کی طرف لے جانے والا.
جب آپ اس پہ جاننا شروع کر دیں گے کہ میرے مرشد پڑھا کرتے تھے، آپ نے شروع کر دیا اس کام کو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محبت عطا فرما دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔